معزز سامعین اور حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرحمن کمبو ہے اور یہ میری ویڈیو نمبر 1 ہے اور یہ میری ویڈیو نمبر 1 ہے۔ یہ ویڈیو مورخہ 27 اپریل 2021 3:30 بجے کے وقت پر بنائی جا رہی ہے اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ تعالی کتنا حسین و جمیل ہے، اور اللہ تعالی کا یہ حسن قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اکثر خطباء اور علماء حضرات بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حسن وہ عموماً بیان کرنے میں کثرت سے کام نہیں لیا جاتا، یا اگر بیان کیا جاتا ہے تو اس کو ایک علیحدہ مستقل موضوع دے کر بیان نہیں کیا جاتا، عموماً جمعہ کے خطبات میں یا تقاریر وغیرہ میں۔ لہذا میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اگر علیحدہ مستقل موضوع کے طور پر بھی بیان کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، اور ان کا حسن بیان کرنا، ان کا جمال بیان کرنا بہت بڑی عظمت اور خوش قسمتی کا کام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا حسن بھی بہت زیادہ بیان کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسی سوچ کے تحت میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل عبدالرحمن کمبو آفیشیل اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا حسن قرآن پاک میں متعدد بار بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے جو آیات مجھ کو معلوم ہے میں وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضور کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا جو حسن بیان کیا ہے وہ کن کن آیات میں ہے۔ جو آیات میں تلاش کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حسن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جن جن اعضاء کا، اللہ تعالیٰ کے جن جن عضو کا بیان ہوا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا عضو جو اللہ تعالیٰ کا بیان ہوا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اور دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اور تیسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اور چوتھے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہونا۔ تو حضرات، ایک بات جو ذہن میں اور بھی رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی حقیقت
اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی بھی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر اللہ کے چہرے کا لفظ استعمال ہوا ہے، وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ مترجمین اور مفسرین نے چہرہ کیا ہے، تو اس میں یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے، اچھی طرح یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور کسی بھی دوسری حسین ترین مخلوق کا چہرہ، اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ یعنی کہنے کو تو وہ بھی چہرہ ہے، اس کے لیے بھی چہرے کا لفظ بولا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی چہرے کا لفظ بول دیا، لیکن اس کے حسن کی جو مقدار ہے اس میں، اور مخلوق کے چہرے کے حسن کی اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے حسن کی مقدار جو ہے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا مقابلہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا سوچا جائے اربوں گنا کھربوں گنا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین و جمیل ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی جو کیفیت ہے، یعنی اس کے بارے میں جیسے انسان کے بارے میں سوچا جائے کہ انسان کے چہرے کا لفظ بولا جائے تو ہم کو صاف ذہن میں آتا ہے کہ اس میں ماتھا ہے، اس میں پیشانی ہے، اس میں ناک ہے، اس میں کان ہیں، اس میں آنکھیں ہیں، اس میں ہونٹ ہیں، اس میں رخسار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے سوچنا یہ منع ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو ویسے ہی بول دینا ہے، اور اس کو انسان کے چہرے پر یا کسی اور مخلوق کے چہرے پر قیاس نہیں کرنا۔ یہ علماء اہل سنت کا موقف ہے اور ان کا عقیدہ ہے، امام مالک کا بھی اسی طرح کا فتویٰ ہے۔ تو یہ چیزیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو میں بیان کرنا چاہوں گا جن آیات کو، وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں آیت ہے وہ یہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں بھی تم منہ کرو، جہاں بھی تم پھر جاؤ، وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی 115 نمبر آیت ہے۔ دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے وہ ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 27 نمبر آیت ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز جو زمین پر موجود ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ وہ باقی رہے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تیسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے وہ ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہ جھڑکیے کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے شوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ یہ آیت سورۃ الانعام کی 52 نمبر آیت ہے، 52 نمبر آیت۔
इसी तरह और आयत है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा, इसमें भी वही मजमून बयान हुआ है। ये सूरतुल कहफ की आयत नंबर 28 है, 28। हज़रात इसी तरह एक और आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के चेहरे के हुस्न के बारे में इशारा किया गया है। वो आयत है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि ए अल्लाह, कि ए अल्लाह मैं तुझको देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तू मुझको नहीं देख सकता, बल्कि तू इस पहाड़ को देख। अगर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और मैंने इस पर अपनी तजल्ली डाली और वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, अपनी जगह पर कायम रहा, तो तू भी मुझको देख सकेगा। लेकिन अगर पहाड़ अपनी जगह पर कायम ना रह सका तो तू भी मुझको नहीं देख सकेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब पहाड़ पर अपनी एक अदना सी तजल्ली डाली, तो पहाड़ उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सका और रेज़ा रेज़ा हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा तो बेहोश होकर गिर पड़े, और जब काफ़ी देर के बाद उनको होश आया तो वो कहने लगे कि अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। ये आयत है वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन इंज़ुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व ख़र्र मूसा सइक़ा फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुमिनीन। ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 143 है, 143 नंबर आयत। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम यहूद के बारे में भी इसी तरह की आयत आती है कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया कि हम अल्लाह ताला को सामने देखना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को वाज़ेह तौर पर आँखों से देखना चाहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और फिर उनको बिजली ने आ घेरा, उनको मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को बिजली ने आ घेरा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। तो ये आयत है वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 55 है, आयत नंबर 55। तो हज़रात ये वो आयात थी जिनमें अल्लाह तबारक व तआला के चेहरे के हुस्न का ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि उसको देखने की किसी आँख में ताकत ही नहीं है। और अब अल्लाह तबारक व तआला के हाथ के बारे में जो आयत आती है वो बयान करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। ये आयत नंबर है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 64, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 64, 64, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 64।
اب تیسرے نمبر پر وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 ہے. آیت نمبر 42 ہے سورۃ القلم کی آیت نمبر 42. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور ان کو سجدے کا حکم دیا جائے گا. کافر لوگوں کو، مشرک لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی دیکھ کر بھی سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی ان سے سجدے کی طاقت چھین لی جائے گی اور سجدہ کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا. اب آیت نمبر 4 نمبر پر ہے. اب چوتھے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہونا. تو یہ ذکر ہے قرآن پاک کی سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں 35 میں ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہونے کا کہ اللہ نور السماوات والارض. اور اسی طرح سورۃ الزمر کی آیت نمبر 69، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 69، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا ذکر ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن جب سورج اور چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے ساری کی ساری زمین روشن ہو جائے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اور پہلی آیت جس میں تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. آسمانوں اور زمین کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو حاضرین و ناظرین اور سامعین، یہ وہ آیات تھیں قرآن پاک کی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کا ذکر کیا گیا ہے. میرے علم میں یہی آیات تھیں. اب تک جو میرا علم ہے اس کے مطابق میرے علم میں یہی آیات تھیں. اگر اللہ نے مجھ کو اور علم عطا کیا، کوئی اور آیت معلوم ہو سکی تو اس کے لیے علیحدہ سے ویڈیو بنائی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.